گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا ہر ماں باپ کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر ہوشیار بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، نہ جانے کیا کیا بنے، اور اس کا مستقبل روشن ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے۔ ایسے بے شمار ماں باپ جو اپنے گڈو اور پپو کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، اس پر خرچہ کرتے ہیں، مگر موت ان کے مستقبل کی روشنی کو ایک ہی جھٹکے میں تاریک کر دیتی۔ ایسے بے شمار باتیں، ایسے ہی ایک روشن مستقبل کے خواہش مند کا میں دردناک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہمارے شہر کراچی میں ایک متوسط الحال باپ پرچون کی دکان چلاتا تھا، اس کا ایک خوبرو بیٹا بھی تھا۔ جس طرح آپ سوچتے ہیں اس باپ نے بھی یہی سوچا کہ کاش میرا بیٹا امریکہ جائے، چلو آپ تو دیوانے مدینہ جائے سوچتے ہوں گے، بہرحال اس نے سوچا کہ میرا بیٹا امریکہ جائے اور ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بن کر کراچی لوٹے اور پھر اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے، اس کا بھی مستقبل روشن ہو اور میرے بڑھاپے کا بھی سہارا بنے۔ خیر اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر کسی طرح رقم جمع کر کے بالآخر اپنے اس سہانے سپنے کی تعبیر دیکھنے کے لیے اس کو امریکہ روانہ کر دیا۔ اس نے وہاں تعلیم حاصل کی اور واقعی وہ ڈاکٹر بن گیا۔ امریکہ سے ڈاکٹری کی سند لے کر وہ کراچی آ پہنچا۔ باپ پھولا نہ سماتا تھا کہ میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو گیا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بھی بن گیا، اب یہ خوب کمائے گا، کیونکہ ڈاکٹر عموماً یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن خدمت خلق کوئی کرتا ہے، آپ کو تو پتا ہے، یہاں تو بھائی سب گھر بھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو خدا طرف بھی ہوتے ہیں، غریبوں کی مفت بھی مطلب ہے کہ دیکھ بھال کر لیتے ہیں، مگر بہرحال بہت کم۔ خیر پرائیویٹ کلینک بھی کھلی، پرائیویٹ کلینک میں اس نے پریکٹس بھی شروع کی، مریض بھی آنا شروع ہوئے، کام چلا۔ چند ماہ وہ پریکٹس کرتا رہا، اسے بخار آ گیا۔ اپنی چونکہ کلینک تھی، ڈاکٹر بھی تھا اور امریکی ڈاکٹر تھا، تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی تو شاید کثر شان۔ اس نے اپنے حساب سے مطلب ہے کہ ٹیبلٹس وغیرہ کھانی شروع کی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مستاق وہ بالکل ہی بیچارہ پڑ گیا۔ مجبوراً دوسرے ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا، تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھئی اس کے اندر تو پیلیا چھپا ہوا، یرقان ہو گیا اور ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ناچار وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، چند روز بستر عدالت پر رہ کر امریکہ کا سند یافتہ نوجوان ڈاکٹر جس کی عمر بمشکل 25 سال ہوگی، شادی کرنے سے بھی پہلے کہ ذرا مستقبل جلدی جلدی روشن ہو جائے پھر شادی کی جائے، تو وہ ڈاکٹر کنوارے پن ہی میں اس دنیا سے چل دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے، نہ اس غریب کا مستقبل روشن ہوا، نہ اس باپ کو بڑھاپے کا سہارا ملا۔ باپ صدمے سے نڈال ہو گیا اور کہتے ہیں کہ باپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ افسوس میں نے اس پر اتنی رقم لگائی لیکن وہ وصول نہیں ہوئی، یعنی بیٹے کی موت سے مال کے ضیاع کا صدمہ بھی اس کو کم نہیں تھا۔ ظاہر پھر قرضہ تو قرضہ، کتنے لوگ قرضوں میں ڈوب کر بیچارے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کراچی کا ایک علاقہ ہے غریب آباد، وہاں میرا بیان تھا، بیان کے بعد لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں بسا اوقات، تو کسی کے گھر ہم گئے تو ایک کھاٹ پر چارپائی پر ایک سوکھی ساتھی سکڑی ہوئی بڑھیا اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی، عمر اس کی میرے خیال میں 90 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو بیچاری کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تو مجھے ذرا رحم آیا کہ میں نے کہا چلو میں اس کی طبیعت ہی پوچھ لوں بیچاری کی۔ میں نے اس کو پوچھا بڑی بھی کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ شاید میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ اس نے جواب دیا بیمار ہوں، دعا کرو کہ اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے۔ شاید بالکل یہی ورڈنگ تھی، الفاظ میں نے تبدیل حتی الامکان نہیں کیے کیونکہ وہ میرے ذہن میں ایک دم چوٹ کر دی۔ نہیں یہ بیچاری بڑھیا، اب اس کے گھر میں لاکھ شادیاں ہوں اسے کوئی خوشی نہیں، اس کے گھر میں بہترین مرغ پلاؤ پکایا جائے اس نے نہیں کھانا کہ یہ بوڑھی ہے، اس کو کہا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی میت ہو تو اس میت پر اس کو کبھی رونا نہیں آ سکتا، حسرت ہوتی تو یہ ضرور ہوگی کہ یہ کہا گیا مجھے موت آ جاتی۔ بوڑھا ہونا ہے تو یہ سوچ لو کہ پھر یوں ہوگا کہ آپ موت مانگیں گے اور موت نہیں ملے گی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مطلب ہے کہ برادری میں ایک بڑھیا کا انتقال ہوا، اس بڑھیا کے
گھر والے اس قدر اس سے بیزار تھے کہ کم و بیش مجھے جو معلومات ہے 4 مرتبہ اس کو مردہ سمجھ کر ان لوگوں نے چادر اڑا. میں خدا کی قسم عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس بڑھیا کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس بڑھیا کا بیٹا جو ہے وہ لاکھوں پتی ہے. کبھی امریکہ بھاگتا ہے, کبھی جرمن جاتا ہے, اور جب اس کی ماں کا انتقال ہوا اس وقت بھی وہ امریکہ میں بیٹھا. اتنا بڑا مالدار, لیکن ایسا ویسا بیزار کہ یہ بڑھیا جلدی جائے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی, لیکن اولاد دعا کرتی یا اللہ یہ بوڑھا باپ ہر بات میں مداخلت کرتا ہے, ٹوکتا رہتا ہے, پوری بات سنتا نہیں اور چڑ جاتا ہے. خدا خدا کر کے دن گزرتا ہے, رات آتی ہے تو کھانس کھانس کر نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے. یا اللہ اب تو اس کی مٹی ٹھنڈی کر دی. یہ اولاد یہ دعا کرتی ہے. آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بے اولاد تھا, پھر اس نے مقام مستجاب کے پاس یا ملتزم پر جا کر دعا کی. جب اسے کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت ہوئی, اس نے دعا کی یا اللہ مجھے اولاد دے. تو اس کے گھر چاند سا منا پیدا ہوا. بڑا جشن منایا, آپ بھی مناتے ہیں, بہت خوش ہوا کہ منا پیدا ہوا. وہ منا آخر جوان ہوا, باپ بوڑھا ہوا. باپ خوش فہمی میں ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, اور ایک طرف وہ چاند سا منا جو اب جوان ہو چکا ہے اپنے ساتھیوں میں دوستوں میں خوش گپیاں لڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے یہ پتا چل جاتا کہ میرے باپ کی دعا کہاں قبول ہوئی تھی, کہ جس دعا کی برکت سے میں پیدا ہوں. اگر مجھے اس مقام کا پتا چل جائے تو میں بھی وہیں جا کر دعا مانگوں گا کہ یا اللہ میرے باپ نے اس دنیا میں بہت موج کر لی, اب مولا اس کو اٹھا لے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں, اور آزادی کے ساتھ اس کی جمع کی ہوئی رقم سے گل چھرے اڑاؤں. دیکھیے آپ خون پسینے کی کمائی جمع کر رہے ہو, رشوت دینی پڑتی ہے تو دے ڈالتے ہو, سود پر لون لینی ہے, قرضہ لینا ہے آپ لے لیتے ہو, آپ خوب کماتے ہو. صبح سویرے فجر قضا ہو جائے آپ کو کوئی صدمہ نہیں ہوتا. اگر دکان کھلنے میں دیر ہو جائے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ شاید 2-3 گاہک چلے گئے ہوں. دیکھو ان لوگوں نے جلدی دکان کھول دی تو ان کے گاہک لگے ہوئے. یہ بات نہیں, کیا فجر کی نماز قضا ہوتی ہے؟ آپ کو کبھی رونا آیا, افسوس ہوا؟ کبھی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں نہیں ہوا. اس معاشرے میں نماز کا تصور ہے کہاں؟ نماز پڑھتا کون ہے؟ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں ہمارا دل جل جاتا ہے, مسجدیں خالی ہوتی, ویران ہوتی. بازار میں بڑی دھما چوکڑی لگی ہے, اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں, نماز کے لیے کوئی تیار. تو نماز آپ کی ضائع ہوتی ہے, آپ کو کوئی احساس نہیں, آپ کو کوئی غم نہیں. لیکن اگر دکان پر طبیعت نرم گرم ہوئی, لیٹ ہو گئے تو آپ کو صدمہ ہو جاتا. آپ اتنی محنت سے کماتے ہو, خوب محنت سے کماتے ہو, لیکن یاد رکھو جب اس دنیا سے جاؤ گے, اس لیے کہ آپ نے اس کو اسکول پڑھایا, کالج پڑھایا, قرآن نہیں پڑھایا, دین نہیں سکھایا, سنتیں نہیں سکھائی. مجھے کہنے دو, آپ نے سنتیں سیکھنے سے اس کو روکا. خبردار اگر تو نے داڑھی رکھی تو مولوی بنے گا, خبردار اگر تو نے امامہ شریف پہنا اور زلفیں رکھی, انگلش بال بنا, یہ انگلش بالوں والا, یہودیوں کی طرف داڑھی مڈانے والا اگر دین سے دور رہا تو اے بوڑھے باپ, اے بوڑھی امی, یہ تیرے لیے تمنا کرے گا کہ اب یہ جائے تو میں اس کی ساری زمینوں پر قابض ہو جاؤں, میں اس کی کھیتوں پر قبضہ کر لوں, اس کے بینک بیلنس کو میں لے لوں. میرا باپ کنجوس ہے, یہ مرے تاکہ جان چھوٹے. یہی ہوتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, آپ کے وصال تک وقت قریب آیا, کسی نے عرض کیا حضور اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ اللہ والے مال جمع کرتے ہی نہیں, آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ہوتا ہے, ادھر سے لیا ادھر دیا, ادھر سے لیا ادھر دیا, جمع نہیں کر. حضور آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑتے. میرے آقا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا, خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتوں کے پھول برسائے. آپ نے جواب دیا کہ اگر میری اولاد میرے بعد بگڑ جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری چھوڑی ہوئی رقم بھی اس کے اس بگاڑ میں مدد کرے, ان سے وہ عیش و تعیش کرے, موج کرے. اور اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, اس سے پہلے سمجھ جاؤ کہ موت آپ پہنچ. اب تو موت بڑی آسان, اب تو موت بہت آسان ہو گئی. تو اب ڈرنے کے بجائے لوگ زیادہ شیر ہو گئے. ہاں مومن نہیں ڈرتا موت, اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن, موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اس لیے کہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے, الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضرت سیدنا مولانا
جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے اشعار میں اس طرح پیش کرتے ہیں مثنوی شریف میں، ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق اشرار را، میرے مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام، کہ یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے تو جنت ہے، مگر مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں عیش اور آرام نہیں ملتا۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑا